إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے. بے شک جو لوگ اپنے کفر میں پکی ہو گئے، محبوب ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کل اس آیت کی تفسیر کا بیان تھا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی بصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. کل یہاں تک ذکر ہوا تھا کہ بے شک جو لوگ اپنے کفر کے اندر پکی ہو گئے، محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اسی کی تفسیر کے اندر پھر ہم نے اخیر پر یہ بات بھی ایک اس کا بھی بیان ہوا تھا کہ جن کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ہے تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا بھی کل بیان ہوا تھا. جن کو فرق ہی نہیں کچھ پڑتا، نہ قرآن کو سن کر نہ حدیث کو سن کر، آپ ان کے سامنے قرآن بھی بیان کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے حدیث بھی بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کا کلام بھی بیان کر رہے ہیں، محبوب آپ اپنی زبان کے کلمات بھی بیان کر رہے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر ایک سوال اٹھتا تھا، تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا بیان کل ہم نے تفصیل سے اس کا بیان ہوا تھا. اب ایسے ہی ایک سوال آگے اور ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر اور کانوں کے اوپر کیا لگا دی؟ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. مہر کس پہ لگا دی؟ کان اور دل پہ. کانوں پہ بھی اور دل پہ بھی مہر لگا دی. مہر بھی اللہ کی لگی ہوئی ہے، کوئی عام دنیاوی مہر نہیں ہے جس کو آپ ربڑ سے مٹا لیں. خدا کی لگائی ہوئی مہر ہے. اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، پردہ پڑا ہوا ہے. آگے اگلی بات ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا زبردست سخت عذاب ہے ان کے لیے. مگر یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے، جب کافروں کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، جب اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، تو پھر قیامت والے دن ان سے مواخذہ کس چیز کا کیا جائے گا؟
جب ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں صحیح چیز کو کہ صحیح چیز کیا ہے، تو پھر قیامت والے دن ان سے سوال کس چیز کا؟ اس کا جواب جو مفسرین نے دیا، علماء نے دیا. تو جب اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر، دلوں کے اوپر مہر لگا دی، تو ان کے لیے اسلام کے دلائل پر غور اور فکر کرنا اور ان کو سننا اور دیکھنا ممکن رہا؟ بتائیے. جب اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، کانوں پر مہر لگا دی، تو اب وہ اسلام کے جو دلائل ہیں، کیا ان کو سن سکتے ہیں؟ کیا ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان پر غور اور فکر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اچھا، تو پھر اس صورت میں وہ ایمان تو نہ لائے. ایمان تو پھر وہ نہیں لائے، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ پھر ان کا قصور کیا ہے؟ پھر قیامت والے دن ان کو کیوں پکڑا جائے گا؟ کیوں ان سے مواخذہ کیا جائے گا؟ مہر تو اللہ نے لگا دی ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر، آنکھوں پر پردے ڈال دیے. اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، غور ہی نہیں کر سکتے، فکر ہی نہیں کر سکتے، سن بھی نہیں سکتے، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ کوئی بندہ اگر یہ سوال کرے آپ سے، اب اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کافر تھے نا، یہ اپنے باپ اور دادوں کی جو تقلید تھی نا، ان کو فالو کرنا، اس میں یہ اندھے ہو چکے ہوئے تھے. یہ اندھے ہو چکے ہوئے تھے اپنے، کہ ان کے باپ اور دادے جن بتوں کو پوجتے آ رہے تھے، یا جو ان کے رسم و رواج تھے، یا ان کے جو بھی عقیدے تھے، یہ ان عقیدوں کے اندر اور ان کی محبت کے اندر اور اپنے باپ دادوں کو فالو کرنے کے اندر یہ لوگ اندھے ہو چکے ہوئے تھے. اس لیے یہ دلائل کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اندھے ہو چکے تھے. اور کفر اور گندگی سے یہ لوگ محبت کرتے تھے. ہر طرح کے گناہ اور ظلم سے ان کی روح کو تسکین ملتی تھی. بیٹی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹی کو، اور اس پر فخر کرتے تھے، اس پہ خوش ہوتے تھے. ان کے دل اس رسم و رواج کے اندر اتنے ملوث ہو چکے ہوئے تھے، گم ہو چکے ہوئے تھے، کہ یہ گندگی کے اندر گندگی کا جو کیڑا ہے، اس کو آپ گندگی میں سے باہر نکال دیں، پاکیزگی میں لے آئیں، وہ زندہ رہے گا؟ مر جائے گا. اور باغ کے اندر رہنے والی جو بلبل ہے، آپ اس کو گندگی کے ڈھیر کے اندر بند کر دیں یا لے جائیں وہاں پر رکھ دیں، تو وہ زندہ رہے گی؟ مر جائے گی. تو یہ اس گندگی کے ڈھیر میں، ان رسم و رواج کے اندر جو گندے اور باطل رسم و رواج تھی، اپنے باپ دادوں کی اندھی تقلید میں یہ اتنے پختہ ہو چکے ہوئے تھے کہ کفر اور گناہوں سے یہ محبت کرتے تھے. اسی لیے بیٹی ہوتی تھی تو اس کو دفن کر کے اپنے سامنے خوش ہوتے تھے اور فخر کرتے تھے بیٹی کو. ایمان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، عبادت
کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور اسلام کے دلائل پر غور و خوض کرنا تو دور کی بات، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اب جب یہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے، بالکل جب باز نہیں آئے، اپنی ان چیزوں کے اوپر یہ ڈٹے رہے، نقطہ یہ ہے کہ تب اللہ تعالی نے ان کی اس سرکشی اور ان کی اس ہٹ درمی کی سزا میں ان کے دلوں اور دماغوں اور آنکھوں کو ایسا بنا دیا کہ یہ دلائل کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی کچھ سمجھ ہی نہ سکے، ایسا بنا دیا کہ وہ قبول حق کے قابل ہی نہ رہے، اور کان حق کی بات سننے کے قابل نہ رہے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کیفیت کو کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی مہر لگا دی تھی کانوں پر اور دلوں پر، نہیں، جب دیکھا کہ یہ کسی صورت بھی یہ نہیں باز آئیں گے، یہ اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہیں گے، جس بے ادبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر یہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ اس سے باز نہیں آئیں گے، تب اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی لگا دی۔ تو پھر کوئی اس بندہ سوال کر سکتا ہے کہ جب خدا نے مہر لگا دی تو پھر قیامت والے دن ان کا قصور کیا، ان سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، تب یہ مہر لگائی۔ اور اپنے نفس میں جس صلاحیت سے یہ دلائل توحید نفس یا آنکھ دیکھتی ہے، اس کی صلاحیت اللہ نے سلب کر لی ان لوگوں سے، اور اس کو ان کی آنکھوں پر پردے کے ساتھ اللہ نے تعبیر کر دیا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ مگر کس وجہ سے؟ ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی، کہ جس چیز کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ گناہ ہے یا یہ ظلم ہے یا یہ گندگی ہے یا یہ نجاست ہے یا یہ ناپاکی ہے، اس کے باوجود اس کے اندر ملوث رہنا یا گرے رہنا اور حق بات کو نہ سننا، نہ دیکھنے کی کوشش کرنا، اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پر تعبیر کیا کہ ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اور مہریں لگا دی ہیں۔ یہ چیز اللہ پاک نے اس میں فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت زبردست اور بہت سخت عذاب ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔